کہ کہاں کہاں کس کس جگہ کس طرح سے پردہ کیا جائے، یعنی کن کے سامنے عورت اتنے لباس میں نکل سکتی ہے۔ سر فہرست شوہر، دوسرے نمبر پر باپ، تیسرے نمبر پر شوہر کا باپ یعنی سسر یا خسر جو بھی کہے، تیسرے نمبر پر شوہر کی اولاد، یعنی کہ شوہر کی اولاد ایک تو خود اس بیوی سے اولاد ہو یا دوسرا کسی اور بیوی سے جو اولاد ہو۔ کسی مرد کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کی کچھ اولاد ہے، دوسری بیوی کی کچھ اولاد ہے، تو یہ دونوں بیویاں ایک دوسرے کی اولاد کے سامنے نکل سکتی ہے، محرم ہو گئے وہ دونوں، ان کی اولاد ہوگی، لیکن نکلنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک ڈھانکنا ضروری ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کس کے سامنے نکل سکتی ہے عورت؟ اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے، اور بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائی کی جو اولاد ہوگی اس کے سامنے، بہن کی جو اولاد ہوگی ان کے سامنے، یا پھر ان عورتوں کے سامنے جس سے میل جول ہو، جس سے تعارف و پہچان ہو۔ یعنی یہ مطلب کہ کوئی اجنبی عورت ہے، اس عورت کے سامنے بھی عورت اپنے زیب و زینت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، عورتیں ہی عورتیں ہیں، اور نسائہن، انہی میں کی عورتیں ہو تو اللہ نے کہا کہ ان عورتوں میں نکل سکتے ہیں، لیکن کچھ اجنبی عورتیں جن سے کوئی میل جول نہیں، جن سے کوئی تعارف نہیں ہے، ایسی عورتوں کے سامنے عورتیں بغیر پردے کے نہیں نکل سکتی۔ عورتوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ پھر او ما ملکت ایمانہم، غلام، مرد کی شکل میں جو غلام ہوا کرتے ان کے سامنے بھی عورت اتنے پردے کے ساتھ، اتنے لباس کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ یا پھر وہ مرد جو بالکل ہی جن کے اندر نفسانی خواہشات ختم ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ چکے ہوں، یا پھر ایسے چھوٹے بچے جنہیں ابھی عورتوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اتنے لوگوں کے سامنے عورت اپنے عام لباس میں نکل سکتی ہے۔ عام لباس سے مراد ایک مسلمان عورت کا لباس ہر وقت کتنا رہے گا؟ سر سے لے کر پیر تک، جب وہ اپنے بیڈ روم سے باہر نکلے گی، شوہر کے روم میں ہے، شوہر کے ساتھ ہے، جس طرح چاہے اس طرح سے رہے، لیکن جب وہ بیڈ روم سے باہر نکلے، اپنے کمرے سے باہر نکلے جہاں محرم افراد رہتے ہوں، ان میں کتنے رہے گی عورت؟ سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن کو چھپائے رکھے گی۔ اس کے علاوہ احادیث سے جو محرم افراد ثابت ہوتے ہیں، ایک ماموں ہے اور ایک چچا، ماموں اور چچا، یہ بھی محرم افراد میں داخل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے چچا کو بھتیجے سے نکاح حرام قرار دیا، ماموں کو بھانجی سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ کوئی ماموں کسی بھانجی سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی چچا اپنی بھتیجی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر یہ ماموں، یہ چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق یہ بھی محرم افراد میں ہے۔ تو کل ملا کر اتنے افراد، اگر عورت ان کے سامنے نکلنا چاہے تو اس اعتبار سے نکلے گی جو لباس اسلام نے، جو ستر اسلام نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی فرد ہوگا جس کے سامنے بھی نکلا جائے گا، وہاں حجاب لازمی اور ضروری ہوگا۔ یعنی اب یہ زیب و زینت، یہ لباس، یہ ڈریس، یہ پہنے ہوئی چیزیں، یہ پہنے ہوئے زیورات اب ان مردوں کے علاوہ اور کسی مرد کے سامنے عورت ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب جائے گی کہیں مجبوری میں نکلنا پڑے تب جا کر وہ حجاب کرے گی، ان سارے چیزوں کو چھپا کر نکلے گی۔ لیکن ہم ذرا غور کریں اپنے ماحول پر، یہ رشتے ان کے سامنے تو ہمارا ایسا سطر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہماری مائیں، نہ ہماری بہنیں، نہ ہماری بیویاں اس سطر کے ساتھ تو نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہندوانہ ساڑی بلاؤز جس میں آدھا بدن ڈھکے، آدھا بدن دعوت نظارہ دے کہ آؤ مجھے دیکھو،
لباس دیکھو، لباس کے ساتھ بدن کو دیکھو کتنی حسین و جمیل ہوں میں. یہ طریقہ کار کا لباس. یا اگر کوئی شرٹ شلوار پہننے والی ہے تو بھی معاملہ کیا ہوگا؟ کٹ آستین. پھر اس کے ساتھ اوڑھنی تو غائب ہے. تو در حقیقت یہ لباس کسی بھی صورت میں نہ درست. یہ لباس ہی نہیں ہے، سطر ہی نہیں ہے عورت کا. اگر عورت ایسا لباس پہنتی ہے تو یہ سطر ہی نہیں ہے. عورت کا لباس ہو سر سے لے کر پیروں تک، کٹھوں تک آستینیں ہو، سر پر اوڑھنی ہو، پورے پیروں کو چھپاتی ہوئی شلوار ہو، یہ اسلامی لباس ہوگا. اس سطر کے ساتھ وہ محرم افراد کے سامنے نکلے گی. عام طور پر کیا ہے؟ اوڑھنی ایک جگہ پڑی ہے، کون ہے؟ باپ تو ہے میرا، بھائی تو ہے میرا. یہ تو بھائی باپ تو دور کی بات ہے، چچا ہے، چچرے بھائی ہے، تائرے بھائی ہے، ممیرے بھائی، خلیرے بھائی، پورا خاندان ہے. کون ہے؟ بھائی ہے. پڑوسی والا بھی بھائی. صبح صبح دودھ والا آیا، گیٹ کھولے، ٹھہرے ہیں، اوڑھنی کا پتہ نہیں ہے. رات کے ڈریس میں باہر نکلے، کھٹکا مارتے ہی بیڈ روم سے باہر دودھ کے لیے حاضر، بگونا دے کر ڈیٹ کھول کر. اب اتنا ہی نہیں، ذرا پرانا ہو گیا ہے دودھ والا. ایک آدھ دن چھٹی کر دیا، 15 منٹ 20 منٹ کی گفتگو چل رہی ہے. کہا ہے پرسوں دودھ نہیں لایا، کیا ہوا؟ پتلا آ گیا دودھ، فلا آ گیا، طرح طرح کا معاملہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد ترکاری والا آ گیا، پھر اس کے سامنے ترکاری والے کے سامنے حاضر خدمت ہے. کہاں کہاں اپنے آپ کو ہم بے پردہ کر رہے ہیں. کون ہے یہ دودھ والا؟ باپ کا سگا، ماں کا سگا، اماں کا، بابا کا، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ ہوا دودھ والا، ہم ہوئے اونچے خاندان والے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو معاملہ ہوتا ہے عام طور پر. لیکن وہ دودھ والا ایسا لگتا ہے جیسا گھر کا کوئی فرد ہے، گھر کا ممبر. اور بات وقت بولتے بھی ہے، ارے بہت کلوز ہے ہمارے تعلقات، ایسا سمجھو کہ گھر آنا جانا ہمارا. تو کسی بھی صورت میں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ بے پردہ ہو کر وہ کسی دودھ والے کے سامنے نکل کر دودھ دے. اور اسی طرح سے دیکھیں گے یہ آیت کریمہ کے پس منظر میں یہ چیزیں میں پوائنٹ واضح کر رہا ہوں. اسی طرح سے گھر میں کام کاج چل رہا ہو، پورے مستریاں، شوہر تو گیا کمانے کے لیے، بیوی چائے بنا کر پیش کریے، لیو پیو پانی، یہ پانی لو، یہ چائے لو. کون ہے یہ؟ کام کرنے والے ہیں. پھر کبھی کبھی تھوڑی پڑھی لکھی خاتون اگر ہو تو وہ دلیل دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وما ملکت ایمانہم، کہ ان کے غلام، یہ نوکر غلام تھوڑی ہے. ارے غلام تو ایک سامان ہوتا، آدمی جب تک چاہے رکھے، جب چاہے بازار میں لے جا کر بیچنا چاہے بیچ دے. نوکر کو کبھی کہو تم میرا غلام ہے، کسی مزدور کو کہو تم میرا غلام ہے، کہے گا غلام میں نہیں، میں تو ایک مزدور ہوں، ایماندار محنت کر رہا ہوں، مزدوری کر رہا ہوں پیسہ. غلام کا طریقہ میرے ساتھ اختیار نہ کرے. تو اس لیے یہ جو عام ہمارے ماحول کے اندر چلتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی کام کاج کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ گھر کا ممبر بن جاتا ہے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے محلے کے، آدو بادو گھروں کے، بچپن میں آنا جانا رہتا ہے، بیٹوں کے دوست چھوٹے سے لے کر بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. ابھی یہ ماں انٹی بن کر خدمت میں رہتی ہے. بھائی کیا ہے؟ بچہ تو ہے، بچپن سے گود میں کھیلے سو ہے. اسلام نے کیا دیا؟ ابھی طفل الذی، وہ بچہ جس کو عورتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس بچے کے سامنے عورت بغیر حجاب کے نکل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس سے حجاب کرے، کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو، پڑوس کا ہو یا گہرا پڑوسی تعلق ہو. بچہ اگر جوان ہو جائے تو چاہیے کہ اب اس پڑوس کے بچے سے کیا کیا جائے؟ پردہ کیا جائے. لیکن اس کے اندر بھی کوتاہی برتی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہ حکم دیا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے پیروں کو پٹخ پٹخ کر مت چلو، پیروں کو زمین پر مار کر مت چلو، تاکہ لوگ یہ نہ جان جائیں کہ تم نے پیروں میں کیا پہن رکھا ہے، تاکہ
کے پیروں کی زیب و زینت ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے تم کیا کرو، اپنے پیروں کو پٹک کرنا چلو۔ نگاہیں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور نگاہوں کی حفاظت کیسے ہو؟ اچانک کبھی کبھی کسی پر نگاہ پڑتی ہے، اس موقع پر کیا کریں؟ روایت کے راوی حضرت جریر رضی اللہ عنہ، جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ہے، روایت